لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، بیٹیوں اور معزز حاضرین اور سامعین، انسان کو کچھ کر گزرنا چاہیے جو اس کو دیگر حیوانات سے مستثنیٰ کر دے. انسان کے ساتھ ساتھ اس دھرتی کے سینے پر جانداروں کی ایک بہت بھاری تعداد آباد ہے جو انسان کی طرح ایک احساس اور ایک جسم اور ایک روح کے مالک ہیں. کسی نہ کسی حد تک انہیں بھی اپنے نفع اور نقصان کا شعور اور احساس ہے. اب انسان کو بھی ان جیسے خواص یا عادتیں اپنانے پر مجبور کیا جائے یا انسان خود اپنے آپ کو ان خاصیتوں اور خصلتوں کا تابع بنا دے تو فرق واضح نہیں ہوتا ہے انسان اور ان مخلوقات میں جو کسی صورت میں انسان سے جسامت اور طاقت کے اعتبار میں بہت بڑھ کر ہیں اور بعض معاملات میں انسان سے بہت گھٹ کر ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی ہے، محدود شعور اور احساس عنایت فرما دی ہے. یہ سب کچھ انسان کے لیے تاکہ وہ انسان کی ضرورت کے کام آ سکیں اور انسان کے لیے ان کی خدمت میسر ہو. لیکن یہ سوچنا ہے انسان کو کہ بذات خود وہ کیا چیز ہے اور کیا فرق ہونے چاہیے اس میں اور دیگر مخلوقات میں. یہ فرق اللہ کا کلام واضح فرما دیتا ہے. قرآن کریم سے یہ فرق ظاہر ہو جاتے ہیں. اور نعوذ باللہ اگر قرآن کریم کو بیچ سے نکال دیا جائے اور انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان آزاد نہیں برباد رہتا ہے. کیونکہ جس حد تک انسان کے سامنے بظاہر لذائذ ہیں، خوشیاں ہیں، دلچسپ چیزیں ہیں، اسی انسان کے لیے انہی دلچسپ چیزوں میں بہت ساری ایسی بھی ہیں کہ جو انسان کے لیے سم قاتل ہیں، زہر قاتل ہیں. ان سانپوں کو بھی دیکھ لیجئے، کوبرا سانپ ایسے ہیں، ان کی جلد کو دیکھیں، ان کی جسامت کو دیکھیں، اتنی کشش ہے ان میں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. لیکن ان سے بڑھ کر خطرناک کوئی اور چیز ہے؟ انسان کو محتاط ہونا پڑتا ہے. اب محتاط ہونے کی صورت میں انسان نقصانات اور مصائب سے محفوظ رہ سکتا ہے. ورنہ جتنے کشش ہیں اتنے ہی لغزش کے مواقع بھی ہیں. اب انسان کشش کے چکر میں لغزشوں میں پڑ جاتا ہے اور لغزشیں بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہیں کہ پسلتے پسلتے انسان کو تباہی کے آخری دہانے پر لے جاتے ہیں.
سے قرآن کی رہنمائی لے لی جائے۔ قرآن سے، جس کو اللہ نے نور کا نام بھی دیا ہے، ہدن ہدایت یعنی رستہ دکھانے والی اور رستے پر چلنے اور چلانے والی بھی کتاب بتا دی ہے، اس کو اپنایا جائے۔ اس کے بل بوتے پر انسان اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، جبکہ اللہ نے اس کو بنایا بھی ہے اشرف المخلوقات۔ چاہے وہ بت پرست ہے، چاہے وہ خدا پرست ہے، چاہے وہ عابد و زاہد ہے یا چور اور ڈاکو ہے، یکساں طور پر جب وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ گھوڑا اس کے لیے دوڑتا ہے، اونٹ اس کے لیے دوڑتا ہے، بیل بکرے اور گائے اس کی خدمت کر لیتے ہیں، کوئی اپنے کندھے اس کے لیے کام اور خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور کوئی اپنی خون کو تبدیل کر کے اس کے لیے بہترین مرغوب اور مرغن قسم کی خوراک تیار کر لیتے ہیں۔ اشرف المخلوقات بننا ہے انسان کو۔ اب اشرف المخلوقات بننے کے لیے جو اصل مقام تک اسے جو پہنچنا ہے وہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں۔ اصل اور اساس ہے اللہ کا کلام، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اشرف المخلوقات کو قرآن کریم کے ذریعے سے ہی وہ مقام پانا ہے، لیکن ایک اور واسطہ بیچ میں ہے، ایک اور ذریعہ بیچ میں ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری رسول۔ اللہ کی بندگی کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور یہی چیز ہے جس کو قرآن کریم نے اطیعوا اللہ و رسولہ فرمایا، و اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی بندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں وہ سبب بن جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، اور اس روشنی میں انسان کے لیے یہ آسانی پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اس زندگی کے بعد کے مراحل کی تیاری بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جسم اور روح کے ناطے جب ٹوٹ جاتے ہیں اس زندگی میں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا کے اوپر والے حصے میں اس کے معاملات، معمولات، تعلقات یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو جسم اور روح کے تعلقات ہیں ایک اور عالم میں اسے جانا ہوتا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، وہاں ایک الگ قسم کی زندگی اسے میسر ہے، اور وہ زندگی جو وہاں عالم برزخ میں انسان کو میسر ہے، اس زندگی کی ضروریات یہیں سے، اس کے بعد اس زندگی سے جب انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا میدان محشر میں بھی یہیں سے، حساب و کتاب کے معاملات بھی یہیں سے، جنت سے بہرمند اور مستفید ہونا، جنت تک پہنچنا یہیں سے، جہنم سے خلاصی حاصل کرنا یہیں سے۔ ایک انتہائی اہم مرکز ہے اس دنیا سے متعلق ہماری جو زندگی ہے، ایک اہم ترین مرحلہ ہے، ایک حساس ترین مرحلہ ہے کہ یہاں ایک انسان جب ان شعور اور احساسات کے مطابق تیاری کر لیتا ہے جسے وہ قرآن اور حدیث سے حاصل کر چکا ہوتا ہے، تو یہ انسان اگلے ہر مرحلے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم یہی ایک مقصد ہے، اور قرآن کریم میں سورہ والعصر ایک چھوٹی سی صورت ہے، مختصر صورتیں قرآن کریم کی چند ایک ہیں، ان میں سے ایک سورہ عصر ہے۔ اس سورہ عصر میں انسان کے اشرف المخلوقات بننے کے وہ فارمولے بیان کر دیے گئے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں صرف سورہ والعصر نازل ہوتی تو انسان کی ہدایت اور سعادت اور نجات کے لیے ہی ایک کافی تھی۔ تو اللہ کی چاہت اور مرضی سے سورہ عصر کی سے متعلق ہماری باتیں ہوں گی ہمارے آئندہ نشستوں میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان اہداف کی نشاندہی کریں، خود بھی چلیں، آپ کو بھی چلنے کی ترغیب دیں، تاکہ
ان رستوں کے ذریعے سے رب العالمین کی رضا ہمیں ملے، دنیا اور آخرت کی سعادت ہمیں ملے، اور موت کے بعد کے جو ہمارے مراحل ہیں ان میں ہمیں سرخ روئی اور سرفرازی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ان لمحات اور دقائق کو ہم سے قبول فرمائے، اور پوری دنیا میں جو فساد اور مشکلات اور مصائب کا ایک عجیب عفریت قائم ہے، اللہ رب العزت اس مشکل فرصت میں کلمہ اسلام کے پڑھنے والے اور علم برداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔